السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی، سکسیس دا بیسٹ آف نیپولین ہل. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب اس پہ آپ کچھ تبصرہ کیجئے، تو آئی تھاٹ ناؤ از دا ٹائم کہ میں اس کے بارے میں کچھ بات کروں. نیپولین ہل بیسیکلی اس کی پیدائش 1883 میں ہوئی ان وائس کاؤنٹی ورجینیا. ان اے ون روم کیبن ہی واز بورن. اور اس کی جو یہ کتاب ہے سکسیس دا بیسٹ آف نیپولین ہل، یہ 1934 میں پبلش ہوئی when he was 54 years old and it made him a millionaire. اس کتاب میں بیسیکلی وہ 17 لاز کی بات کرتا ہے جو کہ لاز آف سکسیس ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 17 لاز کیا ہیں which would make a man successful and which made him successful. پہلا لا ہے the mastermind. mastermind سے یہ کیا مراد ہے؟ the mastermind principle may be defined as a composite mind consisting of two or more individual minds working in perfect harmony with a definite aim in view. All success is achieved through the application of power. The starting point, however, may be described as a burning desire for the achievement of some specific definite objective. یہ نیپولین ہل کہتا ہے. تو جب دو مائنڈز یا دو سے زیادہ مائنڈز ملتے ہیں تو دس از کالڈ دا ماسٹر مائنڈ، ویئر بائی یہ مائنڈز یونائٹ کر رہے ہیں کسی بھی آئیڈیا پہ اور مل کے کام کرتے ہیں، مل کے کچھ سوچ رہے ہیں، مل کے کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں. سو دیٹ از دا فرسٹ لا آف سکسیس، ویئر بائی ساتھ مل کے بیٹھ کے پرسیو کر کے آئیڈیاز کو سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرے پوائنٹ میں نیپولین ہل کہتا ہے دا امپورٹنس آف اے ڈیفینٹ ایم. آپ کے پاس ایک ایم ہونا ضروری ہے، ایک گول ہونا ضروری ہے لائف میں، اینڈ یو نیڈ ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ دس گول، بیکاز آپ کے پاس جب تک گول نہیں ہوگا تو پھر آپ کی اچیومنٹ کس ڈائریکشن میں ہوگی. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے گول، اور آپ کی ساری جو محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ اس اچیومنٹ کے گول کی طرف ہونی چاہیے. اگلا پوائنٹ یعنی پوائنٹ نمبر 3 از سیلف کانفیڈنس. اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا آپ کے پاس تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے، آپ گھبرائیں گے، آپ پریشان رہیں گے. تو یو نیڈ ٹو ہیو دا ول پاور، یو نیڈ ٹو ہیو دا کانفیڈنس ٹو اچیو یور پرسیوڈ گول. چوتھے پوائنٹ میں نیپولین ہل کہتا ہے دا ہیبٹ آف سیونگ. ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے کہ ہم سیو نہیں کرتے. لیٹس سے میری تنخواہ آتی ہے اور مہینے کے اینڈ میں میں سوچتا ہوں جو کچھ بچے گا تو اس میں سے سیو کر لوں گا. اس کو ہمیں الٹنے کی ضرورت ہے، ویئر بائی میں یہ کہوں کہ میری جب تنخواہ آئے گی تو میں اس وقت ہی لیٹس سے 10% اس کا سیو کر لیتا ہوں. تو سیونگ فار دا رینی ڈے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، رادر دین ویٹنگ ٹل دی اینڈ آف دا منتھ اینڈ دین ٹرائنگ ٹو سیو، اور اس وقت آپ کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کی تنخواہ فرض کیجئے 10,000 روپے ہے، تو آپ 10% یعنی 1,000 روپے اس میں سے مہینے کے شروع میں سیو کر لیجئے، بینک میں رکھ لیں، کہیں چھپا کے تجوری میں رکھ لیجئے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پانچویں پوائنٹ میں وہ کہتا ہے انیشیٹو اینڈ لیڈرشپ. اب مینیجر اور لیڈر کا ڈفرینس ہم بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مینیجر از جسٹ اے مینیجر ہو ہیز بین اسائنڈ اے ٹاسک ٹو ڈو سم تھنگ، مینیج اے بزنس، لیٹس سے manage a few people in his cohort
اس کے گروپ میں. لیکن لیڈر وہ ہے جو کچھ سوچتا ہے, وہ کچھ پلان کرتا ہے آگے کا, اور ہی لیڈز فرام دا فرنٹ. سو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ انیشیٹو. اگر آپ کے گروپ میں, آپ کے آفس میں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں 10 لوگ ہیں, تو یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ لیڈرشپ, یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ انیشیٹو اینڈ یو لیڈ فرام دا فرنٹ. چھٹے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے امیجنیشن. یو ہیو ٹو امیجن, یو ہیو ٹو ڈریم. آپ اگر جیسے کہتے ہیں نا تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, تو آپ کی امیجنیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے. لوگ روٹین کا کام کر رہے ہیں, بٹ آپ ڈریم کریں, آپ امیجن کریں چیزوں کو. ایسا ہے تو ایسا ہو جائے گا. اس وقت کووڈ کا زمانہ ہے, میں اس وقت بیٹھ کے کیا کر سکتا ہوں. ایجوکیشن میں نے لے لی ہے, میں نے بیچلرس کر لیا, ماسٹرس کر لیا, نئی اس وقت کوئی سرٹیفکیشن اویلیبل ہے. سم تھنگ اف آئی کین لرن اے نیو ٹول آن دی انٹرنیٹ, اپنی اسکلس کو انہینس کرنا. تو دیٹ از امیجنیشن کہ آنے والے دور میں مجھے کن اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی. 7واں پوائنٹ ہے انتھوزیازم. میں جو بھی کروں, میں امیجن کروں, میں ایک پیشن ہے جس کو ریچ کرنا چاہتا ہوں, ایک گول ہے, مجھے اس کے لیے گو گیٹر بننا پڑے گا, انتھوزیاسٹک ہونا پڑے گا, تاکہ میں وہ اپنا مشن, اپنا گول اچیو کر سکوں. پوائنٹ میں وہ کہتا ہے سیلف کنٹرول. اب اگر لیٹس سے میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دی ہیبٹ آف سیونگ, کہ 10,000 میری سیلری ہے, اب جسٹ اسٹارٹڈ مائی جاب, اور مجھے 10% اس کا سیو کرنا ہے, وچ از 1,000 روپیز. سو آئی نیڈ ٹو ہیو سیلف کنٹرول. ایسا نہ ہو کہ میں ٹیمپٹ ہو جاؤں, میں سینٹورس مال چلے جاؤں وائل لیونگ ان اسلام آباد, اور وہاں کوئی چیز میں خرید لوں ان نیسیسری, ٹیمپٹ ہو کے, اور میں وہ اپنی سیونگ استعمال کر لوں. تو مجھے ٹیمپٹ نہیں ہونا ہے, اور مجھے سیلف کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہی خوبصورت پوائنٹ 9 ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ ڈوئنگ مور دین واٹ یو آر پیڈ فار. آج کے دور میں ہمیں لیٹس سے آفس میں جاب مل گئی ہے, اور میرے 7 کلیگز ہیں, 10 لڑکے ہیں, ہم مل کے کام کرتے ہیں لیٹس سے. تو باس کی نظر ہے, سیلز کا کام کرتے ہیں, لیٹس سے سیلز کے ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں, لیکن ایک تو ہوتا ہے نا سیٹسفائنگ دا کسٹمر, ایک ہے ڈیلائٹنگ دا کسٹمر. مارکیٹنگ میں شاید ہم نے پڑھا ہو, تو ہمیں ڈیلائٹ کرنا ہے اپنے باس کو, اپنے ادارے کو, کہ ہم تھوڑا سا ایکسٹرا رک کے اگر کام کر لیں گے. لیٹس سے میں آفس میں شام میں دیر سے نکلتا ہوں, اور گرمیاں ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, میں کسی دوسرے کمرے میں جاتا ہوں, وہ اے سی آن ہوا ہے, سب چلے گئے, تو کوئی میری صحت پہ اثر نہیں پڑتا, مجھے کوئی اب برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا پوائنٹ یعنی پوائنٹ نمبر 10 ہے دا پرسنالٹی آف سکسیس. اگر میری لائف میں فیلیئرز ہیں لیٹ سے, اور میں اگر ایک روتی صورت بنا کے ہر وقت گھومتا رہوں کہ یار میں فیل ہو گیا, میں نے یہ ٹرائی کیا, میں نے وہ ٹرائی کیا, میں کامیاب نہیں ہو سکا, تو کوئی ترس نہیں کھائے گا آج کے دور میں آپ پہ. آپ کی باڈی لینگویج سے, آپ کے جیسچرز سے, آپ کی کلودنگ سے, آپ کے حلیے سے سکسیس کی اسمیل آنی چاہیے. لگے کوئی دیکھے, ہاں یار یہ شخص جا رہا ہے, از واکنگ اراؤنڈ ود ہز ہیڈ ہائی, his chin up, so it shows that he is a successful man. Deep down inside you may have failed, but show to the people you can succeed, you can, and you are willing to try harder, and you're willing to try again to achieve those targets, to achieve those goals, and you'll be successful inshallah. پوائنٹ میں وہ کہتا ہے ایکوریٹ تھنکنگ. when you're thinking about your achievements, about that goal, about that passion, you need to be accurate in that thinking. You need to plan accordingly. اگر آپ کو اس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے,
کچھ نالج گین کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کیجیے، بٹ یور تھنکنگ نیڈس ٹو بی ایکوریٹ سو دیٹ فار ایگزامپل اگر میں ایک ٹارگٹ شوٹنگ میں ہوں، میں بو اینڈ ایرو لے کے کھڑا ہوں، تو آئی ہیو ٹو پلان اینڈ تھنک کہ میں نے ایکوریٹ مارنا ہے اس ٹارگٹ کو۔ اگر میں یہ پلان نہیں کروں گا اور جب میں تیر چلاؤں گا اور کمان سے نکلے گا تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو فوکس از ویری امپورٹنٹ، ایکوریٹ تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اگلے پوائنٹ نمبر 12 میں نپولین ہل کہتا ہے کہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کنسنٹریشن از دا نیم آف دا گیم۔ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، کچھ لوگ کم کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایٹ ون مومنٹ ان ٹائم، ایٹ ون پوائنٹ مجھے فوکسڈ رہنے کی ضرورت ہے، مجھے کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اس کام میں جس کو میں کمپلیٹ کر کے سکسیس کی طرف جا سکتا ہوں۔ 13ویں پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کوآپریشن۔ یس، ہمیں آج کے دور میں کولیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ۔ لیٹس سے میں یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز بناتا ہوں تو کوئی اس طرح کے اگر ویڈیوز بناتا ہے یا میں چاہوں کہ لوگ مجھے سبسکرائب کریں تو مجھے دوسروں سے کولیبریٹ کرنا پڑے گا۔ کوئی میرے یوٹیوب کو لائک کرے گا، میں اس کے یوٹیوب کو لائک کروں گا، چینل کو، اور اس طرح کولیبریٹ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بزنسز میں بھی یہ اصول ہے، سکسیزفل لائف کو لیڈ کرنے کا بھی اصول ہے۔ آج کے دور میں وی نیڈ ٹو کولیبریٹ اینڈ دین کمپیٹ۔ رول جو کہ 14th رول ہے، اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ وہ بات کرتا ہے پروفٹنگ بائی فیلئر۔ جیسے کہ میرا جو پروگرام ہے فیلئر فیسٹیول، اس میں ہم کہتے ہیں فیلئر از ناٹ این آپشن۔ اٹ مینس کہ فیلئرز آئے ہیں ہماری لائف میں اور فیلئرز آئیں گے آپ کی لائف میں بھی، لیکن ہاؤ ول یو ون تھرو دوز فیلئرز، اس سے پروفٹ آپ کیسے کمائیں گے۔ فزیکل پروفٹ نہیں ہے یہاں مراد یہ ہے کہ واٹ ہیو یو لرن فرام یور فیلئرس، اور کس طرح سے ان فیلئرس کو پیچھے چھوڑ کے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ 15 پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹالرنس۔ آج کے دور میں ہم نے ٹالریٹ کرنا لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم بہت ٹیمپرامنٹل ہو گئے، ہم خود کھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ بٹ یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ اینڈ اکاموڈیٹ ادر پیپل ان یور لائف۔ یو نیڈ ٹو ٹالریٹ پیپل، دے مے اور مے ناٹ لائک یو، سو یو نیڈ ٹو لرن ٹالرنس ان آرڈر ٹو سکسیڈ۔ 16th پوائنٹ میں وہ کہتا ہے یوزنگ دا گولڈن رول ٹو ون کوآپریشن۔ کوآپریشن کا زمانہ ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ آج کے دور میں یو نیڈ ٹو کوآپریٹ، سو یو نیڈ ٹو ون دا کوآپریشن آف ادر پیپل سو دیٹ یو کین سکسیڈ ٹوگیدر۔ جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس سے انسان جیتتا ہے۔ آپ کرکٹ کو دیکھ لیجیے، آپ لیٹس سے کرکٹ کے ورلڈ کپ کو دیکھ لیجیے۔ 1992 کا ورلڈ کپ عمران خان نے لیٹس سے جتایا، بٹ ٹیم ایفرٹ تھا، اکیلا عمران خان کچھ نہیں تھا، اس وقت پوری ایک ٹیم تھی، اس کے ساتھ 10 لوگ تھے جنہوں نے مل کے جو ہے وہ ٹیم ورک کیا اور لہٰذا سکسیڈ کیا۔ ایک آدمی کو گلوری تو مل سکتی ہے لیکن پورے ٹیم کی سکسیس ہوتی ہے۔ تو یو نیڈ ٹو کوآپریٹ بیسیکلی ان اے ٹیم۔ But not the least, the 17th point is the habit of health. میری نانی کہا کرتی تھی جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ صحت مند ہوں گے، اگر آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ پرسیویئر کر سکیں گے، اچھے کانسیپٹس پہ کام کر سکیں گے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو اگر آپ
ہارتے بھی ہیں بارہا, فیلئر بھی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یو ول سکسیڈ. اگر آپ نحیف ہوں گے, اگر آپ لاغر ہوں گے, اگر آپ ویک ہوں گے, تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. آئی تھنک دیز آر ونڈرفل پوائنٹس. وہ حضرات جو کہ یہ کتاب نہیں پڑھ سکے, آئی ووڈ ریکمینڈ یو مسٹ ریڈ دس بک. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ بک. لیکن سکسیس کے جو یہ 17 اصول ہیں, تو یہ کس طرح انسان کو کامیابی دیتے ہیں, میں نے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ آئی ہیو ڈن جسٹس ٹو دس بک آف نیپولین ہل called Success, the best of Napoleon Hill. You take care of yourself.